وہ آنے والے وقت کا سوچ کر ہول رہا تھا۔ گاڑی جب جنگل میں داخل ہوئی تو خیرو کو یقین ہو گیا کہ اب اس کا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، مالک مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ نہیں خیرو، آؤ ذرا جنگل کی سیر کریں۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی سے اتر آیا۔ جی مالک۔ وہ ڈرتا ہوا گاڑی سے اتر آیا۔ خیرو، گاڑی کی پچھلی سیٹ پر میرا ریوالور پڑا ہے، ذرا وہ نکال کر مجھے دے دو۔ جی مالک۔ جب خیرو نے کانپتے ہاتھوں سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تو پیچھے سے کمال رائے کی آواز آئی، رہنے دو خیرو۔ اچھا مالک۔ اس نے فوراً دروازہ بند کیا اور کمال رائے کے پیچھے ہو لیا، جو جنگل کے اندر جا رہا تھا۔ کچھ اندر جا کر وہ ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ خیرو بھی اسے دیکھ کر رک گیا۔ کمال رائے نے اس کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیا، پھر اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر دھیرے سے بولا، خیرو دیکھو، مجھ سے جھوٹ نہ بولنا، جو پوچھوں اس کا جواب بالکل سچ سچ دینا۔ اگر تم نے جھوٹ بولا تو یہ بات اچھی طرح جان لو کہ میں یہاں سے اکیلا واپس جاؤں گا۔ میرے اکیلے جانے کا مطلب تم اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے۔ اگر تم نے سچ سچ کہہ دیا تو میری تمہاری اس ملاقات کا کسی کو کچھ نہ معلوم ہوگا، یہاں تک کہ تیرے مالک کو بھی نہیں۔ یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے۔ جی مالک، پوچھیں، آپ جو پوچھیں گے اس کا جواب بالکل سچ سچ دوں گا، اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ شاباش، کمال رائے نے خوش ہو کر کہا۔ جی مالک، پوچھیں، آپ جو پوچھیں گے اس کا جواب بالکل سچ سچ دوں گا، اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ شاباش، کمال رائے نے خوش ہو کر کہا۔ خیرو، کیا یہ دونوں کمرے تم نے کھودی تھی؟ نہیں مالک، اس نے جواب دیا۔ اوہ، وہ حیران ہوا، یہ کام تمہارا ہے؟ یہ کام پھر کس نے کیا؟ رولی نے، خیرو نے آہستہ سے کہا۔ قبر میں جنازے کس نے اتارے؟ کمال رائے عجیب سوال کر رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، خیرو نے اس عجیب سوال کا جواب سکون سے دیا۔ کیا تم نے جنازے بھی نہیں دیکھے؟ نہیں مالک۔ تم قبرستان میں موجود نہیں تھے؟ آخر تم کہاں تھے؟ مجھے رولی نے حکم دیا تھا کہ میں اپنے گھر جا کر سو جاؤں اور سورج نکلنے سے پہلے گھر سے نہ نکلوں۔ خیرو، جو کچھ تم کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں مالک، خیرو نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائیں۔ آؤ پھر میرے ساتھ، اب باقی باتیں گاڑی میں بیٹھ کر کروں گا۔ مالک، میں نے اپنی زندگی داؤ پر لگا کر سچ بول دیا ہے۔ اگر بڑے مالک کو معلوم ہو گیا کہ میں نے آپ کو کچھ بتایا ہے تو وہ میرے بیوی بچوں کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ میں جانتا ہوں۔ خیرو، تو بے فکر ہو جا، تیری زندگی کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ میرے جیتے جی تجھ کو کوئی ٹیری نگاہ سے دیکھ بھی نہ سکے گا۔ آ میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز چلتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے اس نے خیرو کو گاڑی میں آنے کا اشارہ کیا۔ مالک، آپ اجازت دے تو میں پیچھے بیٹھ جاؤں؟ خیرو نے التجا کی۔ اچھا خیرو، چل پیچھے بیٹھ جا۔ خیرو جلدی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ مالک، آپ کا ریوالور اگلی سیٹ پر رکھ دوں؟ خیرو نے پوچھا۔ نہیں خیرو، اسے وہیں پڑا رہنے دو، کمال رائے نے لاپرواہی سے کہا اور جنگل سے نکلتے ہی گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ ماں، ایک بات پوچھوں، بتاؤ گی؟ کمال رائے نے اپنی ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے آہستہ سے دباتا ہوا بولا۔ ہاں پوچھو بیٹا، تمہیں نہیں بتاؤں گی تو پھر کس کو بتاؤں گی؟ نفیسہ بیگم نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ ماں، تم نے میری ماروی کا آخری دیدار تو کیا ہوگا، وہ کیسی لگ رہی تھی؟ اور ماں میری بچی کیسی تھی؟ وہ کس پر گئی تھی؟ اس نے حسرت آمیز لہجے میں پوچھا۔ کمال، میں اپنی بہو اور پوتی کے آخری دیدار سے محروم رہی، نفیسہ کی آواز میں دکھ تھا۔ کیوں ماں؟ وہ حیران ہوا۔ جنازوں کو حویلی نہیں لایا گیا اور مجھے یہ بات اس وقت معلوم ہوئی جب انہیں دفنا دیا گیا۔ ماں، بابا نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے افسردہ لہجے میں پوچھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، نفیسہ بیگم نے اس بحث میں الجھنے سے احتراز کیا۔ ہاں ماں، اللہ یقیناً سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس نے اپنے بندوں کو بھی کچھ جاننے کے لیے عقل سے نوازا ہے، اور میری عقل اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ کمال رائے نے ماں کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ہاتھ پاؤں پھیلا کر صوفے پر نیم تراش ہو گیا۔ نفیسہ بیگم اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ماں، مجھ سے بڑی بھول ہوئی ہے، میں اسے حویلی میں چھوڑ کر شہر کی رنگینیوں میں گم ہو گیا، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولا۔ ماں، تمہیں وہ بری لگتی تھی؟ کمال بیٹے، ایسی باتیں مت کرو۔ ماں، میری ماروی بہت تنہا تھی، وہ آخری وقت تک مجھے پکارتی رہی اور میں بہرا ہو گیا۔
میں نے اس کا بہت خیال رکھا اور تمہارے بابا بھی ماروی پر جان دیتے تھے یا جان لینے کے چکر میں رہتے تھے؟ کمال رائے نے بڑی صاف گوئی سے کہا۔ کیسی باتیں کرتے ہو کمال؟ ماں، میری ماروی سے کوئی قصور ہو گیا تھا؟ کمال رائے نے پوچھا۔ نہیں، نفیسہ بیگم نے مختصر جواب دیا۔ ماں، ایک تو وہ باہر سے آئی تھی، دوسرے اس نے بیٹی کو جنم دیا۔ وہ قصوروار تو تھی ہی نا ماں۔ وہ قصوروار تھی یا نہیں، یہ سوال تو اس وقت کھڑا ہوتا جب وہ زندہ سلامت حویلی میں آ جاتی۔ وہ اسپتال میں ہی چل بسی، نہ وہ رہی نہ اس کی بچی رہی، پھر جھگڑا کیا باقی رہ گیا؟ نفیسہ بیگم نے کمال رائے کا ذہن صاف کرنے کے لیے دلیل دی۔ دلیل میں ہاسا وزن تھا۔ ماں، جو بابا جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتی، اور جو تم جانتی ہو وہ میں نہیں جانتا، اور جو میں جانتا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا۔ فکر مت کرو ماں، وہ وقت زیادہ دور نہیں جب سب کو سب معلوم ہو جائے گا، اور وہ دن اس حویلی کے مکینوں کے لیے خوشگوار نہ ہوگا۔ کمال رائے نے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ نفیسہ بیگم کا دل اچانک لرز اٹھا۔ وہ گھبرا کر بولی، دیکھ بیٹا، کوئی غلط قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچنا، ہو سکے تو مجھ سے مشورہ کر لینا۔ اچھا ماں۔ اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی اور پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب وہ ڈاکٹر ذاکر انصاری کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ کمال رائے کو دیکھ کر احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بڑے اتفاق سے اس سے ہاتھ ملایا اور حال احوال پوچھا۔ رائے صاحب، آپ کی بچی کا کیا حال ہے؟ حال احوال پوچھنے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نے سوال کیا۔ یہ سوال سن کر کمال رائے کو جھٹکا سا لگا۔ اسے تو یہ بتایا گیا تھا کہ ماروی بچی کو جنم دیتے ہوئے اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، اور اس کے انتقال کے کچھ دیر بعد بچی بھی چل بسی تھی، اور وہ وہی ہسپتال تھا جہاں ماروی کو لایا گیا تھا۔ کمال رائے نے اپنی حیرت کو بڑی کامیابی سے چھپا لیا۔ وہ اسے کوئی ایسا سوال نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ڈاکٹر اسے الٹا سوال کرنے بیٹھ جائے، وہ چونک جائے۔ ڈاکٹر، وہ بچی تو مر گئی، کمال رائے نے افسردگی سے کہا۔ ارے کیسے؟ ڈاکٹر حیران رہ گیا۔ ڈاکٹر سمینا نے آپ کی بیوی کی ڈیلیوری کا کیس کیا تھا، میں بھی اسپتال میں موجود تھا، روشن رائے صاحب خود اسپتال آئے تھے، آپ کے بارے میں معلوم ہوا کہ کراچی میں ہے، آپ کی بچی کو میں نے بھی دیکھا تھا۔ میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی بچی مکمل طور پر صحت مند تھی۔ ماشاءاللہ، ایسی تندرست بچی آج کل کہاں دیکھنے میں آتی ہے؟ اس کے علاوہ خوبصورت بھی بہت تھی، اسے دیکھنے کے بعد اس پر سے نظر ہٹانا مشکل ہوتا تھا، اتنی پیاری بچی تھی وہ۔ آخر اسے کیا ہوا؟ میرے خیال میں اسے نظر لگ گئی، کمال رائے نے اس کی باتوں سے جواب نکالا۔ ہو، بہت افسوس ہوا۔ آپ کی بیگم کا کیا حال ہے؟ یہ ایک اور پریشان کن سوال تھا۔ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، کچھ ٹیمپریچر اور کمزوری وغیرہ ہو گئی ہے۔ میں نے کراچی لے جا رہا ہوں، میں آپ کے شہر کچھ کام سے آیا تھا، سوچا آپ سے بھی ملتا چلوں۔ رائے صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، اگر آپ فرمائیں تو کسی لیڈی ڈاکٹر کو ساتھ کر دوں؟ نہیں ڈاکٹر، اس کی ضرورت نہیں، بس آپ بخار وغیرہ کی دوا لکھ دیجئے، میں لیتا ہوا نکل جاؤں گا، کمال رائے نے بڑے اطمینان سے کہا۔ آج کی رات گزر جائے، پھر کل صبح تو میں کراچی چلا ہی جاؤں گا۔ ٹھیک ہے رائے صاحب، میں آپ کو دوائیں لکھ دیتا ہوں، انشاءاللہ اسی نسخے سے صبح تک بھلی چنگی ہو جائیں گی، ڈاکٹر انصاری نے بہت پر امید ہو کر کہا۔ پھر ڈاکٹر نے چند دوائیں لکھ کر نسخہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور کمرے کے دروازے تک اسے چھوڑنے آیا۔ انہی بڑے لوگوں کی وجہ سے اسپتال چل رہا تھا، ان کی پذیرائی بہت ضروری تھی۔ ماں، ایک بات پوچھوں، بتاؤ گی؟ کمال رائے نے ماں کے گھٹنے پکڑ لیے اور نیچے قالین پر بیٹھ گیا۔ بیٹا، اوپر بیڈ پر آ جا۔ نہیں ماں، میں ٹھیک ہوں، تو میری بات کا جواب دو۔ ہاں پوچھو۔ ماں، جس ہسپتال میں میری ماروی اور بچی کا انتقال ہوا، وہاں کے بڑے ڈاکٹر کو ان دونوں کی موت کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ کمال رائے نے انکشاف کیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نفیسہ بیگم پریشان ہو گئی۔ ایسا اس طرح ہو سکتا ہے کہ ماروی اور میری بچی کی موت اسپتال میں نہیں ہوئی، لیکن تمہارے بابا نے تو مجھے یہی بتایا تھا۔ ماں، بابا جھوٹے ہیں۔ کمال رائے نے ماں کے گھٹنے چھوڑے اور سامنے پڑے ہوئے صوفے پر جا بیٹھا۔ باپ کو جھوٹا کہتے ہو؟ کیسے بیٹے ہو تم؟ جھوٹے باپ کو جھوٹا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ کمال رائے نے تلخی سے کہا۔ ماں، تم جانتی ہو کہ میری بچی کس قدر خوبصورت تھی، وہ اتنی صحت مند تھی اور اتنی حسین تھی کہ کوئی اسے ایک بار دیکھ لیتا تو پھر دیکھتا ہی رہ جاتا، اس پر سے نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ ماں، میں اب ایسی بچی کہاں سے پاؤں گا، کہاں سے لاؤں گا؟ میرے باپ نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، اور ماں تم اس جرم میں باپ کی برابر کی شریک ہو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں رکا نہیں، نفیسہ بیگم کہتی رہ گئی، بیٹا سنو تو۔ کمال رائے حویلی کے پچھلی طرف بنے باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ وہ ٹہل رہا تھا اور سوچ رہا تھا۔
سوچ رہا تھا اور ٹہل رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے، کیسے ہوا ہے۔ اس کی بیوی اور بچی کا انتقال ہوا مگر اسے اطلاع نہیں دی گئی۔ ماں نے خبر کروانی چاہی بھی تو بابا نے انہیں روک دیا، اس کی بھلائی کے لیے۔ بھلا اس میں اس کی کیا بھلائی تھی؟ یہ بات وہ ابھی تک نہیں سمجھ پایا تھا۔ پھر جنازوں کو حویلی نہیں لایا گیا، ماں نے اپنی پوتی اور بہو کا آخری دیدار نہیں کیا، اس میں بھلا کس کی بھلائی تھی؟ گورکھا نے قبریں نہیں کھودی، اسے اپنے گھر میں قید کر دیا۔ جنازے کس نے قبروں میں اتارے یہ بات خیرو کو معلوم نہیں۔ آخر گورکھن کو ان قبروں سے دور کیوں رکھا گیا؟ اس میں کس کی بھلائی تھی؟ ماں نے بتایا کہ اس کی بیوی اور بچی کا انتقال اسپتال میں ہوا۔ جس اسپتال میں انتقال ہوا وہاں کے ڈاکٹر نے کچھ اور بیان دیا۔ وہ تو بہت اچھا ہوا کہ اس نے ڈاکٹر سے جاتے ہی ماروی اور بچی کے انتقال کا ذکر کر کے اس کے بارے میں معلومات نہیں کی، ورنہ وہ اسپتال گیا اسی ارادے سے تھا کہ ڈاکٹر سے ماروی اور بچی کی بیماری کے بارے میں پوچھے اور یہ معلوم کرے کہ ان دونوں کا انتقال کیوں کر ہوا۔ اب تک کی تحقیق اور جستجو سے جو بات سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ ماروی اور اس بچی کی لاش کسی نے نہیں دیکھی تھی، تو آخر ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ ٹہلتا رہا اور سوچتا رہا۔ تب یکا یک اس کے ذہن میں اپنے باپ روشن رائے کے فرشتے آئے۔ وہ ان دونوں کو بابا کے فرشتے ہی کہتا تھا۔ ان دونوں کا نام تھا رولی اور ہولی۔ وہ دونوں جڑواں بھائی تھے۔ دونوں کی شکلوں میں مشابہت تھی لیکن بہت زیادہ نہیں تھی۔ ایک کی بڑی مونچھیں تھی تو دوسرے کی مونچھیں صفا چٹ تھیں۔ ایک نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے تو دوسرے نے اپنے سر کو فارغ البال رکھا تھا۔ قد دونوں کے برابر تھے، جسامت بھی ایک جیسی تھی۔ ناٹے اور موٹے دیکھنے میں دونوں رف اینڈ ٹف تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو بابا کے اٹھنے سے لے کر بیڈ پر جانے تک ساتھ رہتے تھے۔ بابا کے ساتھ جہاں کوئی اور نہیں جا سکتا تھا وہاں دونوں یا ان میں سے کوئی ایک ضرور ہوتا تھا۔ یہ دونوں بابا کے خاص آدمی تھے، اتنے خاص کہ جو بات بابا بھی اپنے بارے میں نہیں جانتے تھے وہ یہ جانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کمال رائے ان دونوں کو بابا کے فرشتے کہتا تھا۔ ان دونوں کے ہاتھ میں روشن رائے کا اعمال نامہ جو تھا، ابھی تک اس نے ان دونوں میں سے کسی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، چھوا نہیں تھا۔ ویسے ان دونوں میں سے کسی کو ہاتھ لگانا، چھونا اتنا آسان بھی نہ تھا۔ ان پر ہاتھ ڈالتے ہی بابا کو خبر ہو جاتی اور یہ خبر اس کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ اسے اپنے باپ کے مزاج کا اچھی طرح پتہ تھا۔ وہ ایک پتھر دل شخص تھا، صفاکی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اپنے کام میں مداخلت یا کسی قسم کی رکاوٹ وہ کسی قیمت پر برداشت نہیں کرتا تھا۔ گرچہ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھا لیکن وہ اپنی انا کے پیچھے کسی اکلوتی تو دور وہ اولاد ماننے سے بھی انکار کر سکتا تھا۔ ایسی صورت میں ان دونوں کو زیر تفتیش لانا خطرے سے حالی نہ تھا۔ اب اس مسئلے کا ایک ہی حل اس کے پاس رہ جاتا تھا۔ اس حل پر عمل کرنے کے لیے وہ اس کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنے لگا۔ وہ ٹہلتا رہا اور سوچتا رہا، بالآخر کسی نتیجے پر پہنچ گیا۔ روشن رائے اس وقت ہوا ہوری کے لیے اپنی زمینوں پر نکلا ہوا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار آگے چل رہا تھا، اس کے پیچھے رولی اور ہولی اپنے گھوڑوں پر سوار ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ دونوں جدید اسلحے سے لیس تھے۔ روشن رائے گھوڑے کی پیٹھ پر کمر اکڑائے، گردن اکڑائے اور سر اوپر اٹھائے بیٹھا تھا۔ وہ اپنی جاگیر اور اپنی زمینوں پر گھوم کر بہت خوش ہوتا تھا۔ اپنی جاگیر کو دیکھ کر اس کا رواں رواں سرشار ہو جاتا تھا۔ جب اس کی طبیعت میں اضملال یا تکدر پیدا ہوتا تو وہ فوراً رولی اور ہولی کو لے کر اپنی جاگیر کی سیر کرنے نکل جاتا۔ زمینوں کی سیر کرتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں پوری طرح کھلی رکھتا تھا۔ اس کی آنکھیں ویسے ہی الو کی طرح گول تھیں۔ ان گول آنکھوں کو دیکھتے ہوئے وہ مزید پھاڑ لیا کرتا تھا۔ سیر کرتے ہوئے اگر اسے اپنی پسند کی کوئی شے دکھائی دے جاتی تو وہ رولی کی طرف اشارہ کر کے کہتا، دیکھو بھائی ہماری زمینوں کی شان۔ رولی ہولی کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگتی کہ زمینوں کی شان کہہ کر کس شان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ اس شان کو اچھی طرح تاڑ لیتے اور ان میں ایک اس شان کے تعاقب میں رہتا جب تک اس شان کو مالک کے حضور پیش نہ کر دیا جاتا۔ ہوا ہوری روشن رائے کا محبوب مشغلہ تھا۔ اس مشغلے کے دوران زمینوں کی شان ہی نہیں اور بھی فیصلے سنائے جاتے تھے اور رولی اور ہولی ان احکامات پر اس طرح عمل کرتے جیسے وہ انسان نہ ہوں، روبوٹ ہوں، جذبات سے عاری۔ اس حویلی میں پہلے رولی آیا تھا۔ حلیہ تو خیر اس کا وہی تھا جو آج تھا، گنجا سر اور موٹی مونچھیں، لیکن چہرے پر آج جو حباست تھی وہ نہ تھی۔ مسکین صورت بنائے روشن رائے کے حضور پیش ہوا تھا۔ اب سے 10 سال پہلے اس کا کوئی قریبی رشتہ دار روشن رائے کا ملازم تھا۔ اس کے ذریعے رولی روشن رائے تک پہنچا تھا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ روشن رائے نے اسے کچھ پوچھنے سے پہلے اسے اوپر سے نیچے تک بغور دیکھا تھا۔ وہ اسے ایک ہی نظر میں کام کا آدمی دکھائی دیا تھا۔
اس نے فوراً فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بندے کو حویلی کی فوج ظفر موج میں شامل کرے گا، لہٰذا اس نے شروع سے نرم لہجہ اختیار کیا۔